فارغ ہو گئے وہ نمازوں کو خیال کر کے آگے آگے تشریف لائیں۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وسلم۔ نحمده ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اس روح زمین پر حضرت انسان کو اللہ نے پیدا کیا، تمام مخلوق کا سردار بنایا، تمام مخلوق میں اعلیٰ بنایا، اشرف بنایا، اونچا بنایا، اور اس کے بارے میں کہا کہ لقد کرمنا بنی آدم، یہ سب سے اونچا ہے، سب سے اعلیٰ ہے، اور بے شمار اللہ رب العزت نے انسانوں کو نعمت عطا فرمائی، صحت سلامتی، تندرستی دیا، عمر کا حصہ دیا، اس میں جوانی دیا، بولنے کی صلاحیتیں، سننے کی، دیکھنے کی، سمجھنے کی، عقل سلیم اللہ نے دیا۔ یہ بہت ساری نعمتیں، اتنی نعمتیں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہے تو شمار بھی نہیں کر سکتے، اتنی ساری نعمتیں ہیں۔ جب اتنی ساری نعمتیں اللہ نے دے دیا ہے تو ان نعمتوں کے بعد جو اور سے بڑی نعمت ہے وہ ہے ایمان کا مل جانا۔ اس سے بڑی نعمت اس سرزمین پہ دنیا میں کوئی بھی نہیں۔ ہدایت کا مل جانا آخرت کی تمام دائمی نعمتوں کا مل جانا ہے، اور جو شخص ہدایت سے محروم ہو گیا وہ آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کی تمام دائمی نعمتوں سے محروم ہو گیا۔ ہدایت مل گئی تو سارے عالم کی خوشیاں مل گئی۔ ہدایت اگر کسی کو مل جائے تو عالم کا بادشاہ بن کے دنیا سے چلا گیا۔ دنیا کی دھن دولت، پراپرٹی، جائیداد، دنیا کے خزانوں کا مالک بن کے دنیا سے چلا گیا، چاہے وہ جھوپڑے میں رہنے والا ہو، چاہے وہ مالی اعتبار سے فقیر ہو، وہ اندھا ہو، لنگڑا ہو، لولا ہو، کانا ہو، اپاہج ہو، جیسا بھی ہے، لیکن اللہ نے اس کو ہدایت دے دیا تو اس زمین کے اوپر اس سے بڑی نعمت اس کے پاس کوئی بھی نہیں۔ تو یہ چیز مل جانا، ہدایت کا مل جانا، ساری نعمتوں کا مل جانا ہے۔ آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ جب سوال جواب کریں گے، جنتوں کے اندر جب داخل کریں گے تو وہاں جو چیزیں نعمتیں ملنے والی ہے اس کا دار و مدار ہی جو تو ہدایت کے اوپر ہے۔ اب سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ ہدایت کسے کہتے ہیں، ہدایت کیا چیز ہے جو اللہ نے ہم کو دے تو دیا ہے، ہم اس کو سنتے بھی ہیں، ہم اس کو بولتے بھی ہیں، لیکن وہ ہدایت ہے کیا اس کو سمجھ جائے۔ ہدایت دل کے اس نور کو کہتے ہیں جو روشنی کا کام کرتا ہے، جو اجالے کا کام کرتا ہے۔ جیسا رات کے وقت میں اندھیرا ہو جاتا ہے تو ہمارے پاس لائٹ ہے، چراغ ہے، روشنی کے کام کرتے ہیں جن سے اجالا نظر آتا ہے، تو اس سے ہم کو نظر آتا ہے جس سے ہم اچھے برے کی تمیز کرتے ہیں۔ اگر رات کا وقت ہو، کھانے کے لیے بیٹھے، ہم سو رہے ہیں اور اچانک لائٹ چلی جائے، پورا اندھیرا ہو جائے تو اب بتاؤ ہم کیا کریں گے؟ بے چین ہو جاتے ہیں۔ موبائل کا ٹارچ چالو کرو یا تو ماچس جلاؤ، کچھ بھی کرو، سب جو جائیں وہیں رہو، لیکن پہلے جو اجالا کرو۔ ایسا ہی جو ہے ہدایت دل کے اس نور کو کہتے ہیں جس کے اندر ایک روشنی ہوتی ہے۔ وہ روشنی کیا کام کرتی؟ وہ روشنی جو ہدایت کی جو روشنی ہے وہ حق اور باطل میں تمیز کراتی ہے، وہ سچ اور جھوٹ کو واضح کراتی ہے، وہ ہدایت کی روشنی جنت اور جہنم کا راستہ بتاتی ہے، وہ ہدایت کفر اور ضلالت سے نکال کر جو تو اسلام کی طرف اور ایمان کی طرف لے کر آتی ہے۔
میرے آپ کے سینے میں ہدایت موجود ہے الحمدللہ۔ یوں فرمایا کہ دنیا، پوری دنیا کے اندر کو جو ہے تو کفر اور ضلالت کا اندھیرا بھرا ہوا ہے، ساری دنیا اندھیرے میں ہے، اور اللہ نے ایک روشنی آپ کے میرے پاس دے دیا ہے، اس روشنی کا نام ہدایت ہے، جو کیا کام کریں گی؟ جب اس کے سامنے دو راستے ہو گئے، ایک گمراہی کا ہوگا اور ایک ہدایت کا ہوگا، تو اس کی روشنی، اس کے ہدایت کا نور اس کو رہبری کرے گا جنت کی طرف، اور اس کی ہدایت کی، اس کے پاس جو ہدایت کی روشنی ہے اگر یہ کم ہوں گی، یہ پھیکی پڑ جائیں گی یا یہ بالکل ختم ہوتے جائیں گی، تو فرمایا کہ اس کے راستے اس کو نظر نہیں آئیں گے جس سے یہ گمراہی کی طرف چلے گا۔ تو ہمارے سینے میں جو ہدایت ہے وہ بہت اہم چیز ہے، اور اس کا تمام کا تمام جو ہے تو اچھے اور برے راستے کی تمیز کا پیدا کرنا اس ہدایت کے اوپر اس کا دار و مدار ہے۔ ایک جگہ قرآن کریم کے اندر اللہ نے بیان فرما دیا کہ حشر کے میدان میں جب جہنم کے اوپر جب پل صراط کا راستہ ہوگا، اس پل صراط کے اوپر جب ساری انسانیت گزریں گی، اس میں مسلمان بھی ہوگا، یہود بھی ہوگا، نصارہ بھی ہوگا، مجوسی بھی ہوگا، اس میں جو تو ہر انسان دنیا سے جب اس پل صراط کے اوپر چلنا شروع کرے گا، تو یوں فرمایا یہ ہدایت کا نور اس کے وہاں کام آئے گا۔ تو نور کے میں نے اجالا ہے، روشنی ہے، روشنی وہاں لگتی جہاں اندھیرا ہوتا ہے۔ تو جہنم کے اندر جب آگ جلیں گی تو روشنی ہوگی، تو پھر یہ نور کیا کام آئے گا؟ یہ نور کی روشنی وہاں کس وقت کام آئے گی؟ تو فرمایا کہ جہنم کی آگ اتنی ہولناک ہوگی، اتنی خطرناک ہوگی کہ جب یہ جلتی ہے تو پہلے پیلی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد پیلے ہوتے ہوتے یہ نیلی ہو جاتی ہے، اور نیلی کے بعد جب یہ سرخ ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر یہ کالی پڑ جاتی ہے، اور جب کالی پڑ جاتی ہے تو اندھیرا ہوتا ہے۔ معلوم پڑا کہ جہنم کے اندر جو آگ جلیں گی اس جہنم کے اندر اندھیرا ہوگا، اور اندھیرے پر راستہ نظر نہیں آئے گا، جو پل صراط کا جو راستہ ہوگا نظر نہیں آئے گا۔ تو یہ ایمان کی ہدایت کی روشنی وہاں پر روشنی کا کام کریں گی، اور اس کی روشنی کے اندر یہ لوگ چلنا شروع کریں گے۔ تو جس کے سینے میں ایمان کی روشنی ہوگی، ہدایت کی روشنی ہوگی، وہ راستہ نظر آئے گا، اس کے اوپر چلنا شروع کر دیں گے، اور وہ اپنے پار کر کے جنت میں پہنچ جائیں گے۔ لیکن جس کے سینے میں ایمان کی روشنی نہیں ہوگی، ہدایت کا نور اس کے سینے میں نہیں ہوگا، تو چلیں گا، اس کو راستہ ہی نظر نہیں آئے گا۔ تو یہ پیچھے کے لوگ جب ایمان والے آگے چلنا شروع کریں گے اس پل صراط کے پر اپنی روشنی کی بنیاد پر، تو پیچھے جو لوگ منافق ہوں گے وہ لوگ یہ کہیں گے، اے ایمان والو ٹھہر جاؤ، دنیا کے اندر ہم تم ساتھ میں تھے، آج ہم تمہاری روشنی سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ اب ہمارے پاس تو ہدایت کی روشنی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے پہلے سے ایمان نہیں لائے، یا ایمان تھا لیکن ہمارے اندر جو تو نفاق بھرا ہوا تھا۔ اور نفاق کسے کہتے ہیں؟ کہ نفاق فرمایا اسے کہتے ہیں جو مسلمان ہو کر زبان سے یہ دعویٰ کرے میں اللہ کو مانتا ہوں، اس کے نبی کو مانتا ہوں، آخرت کی تمام چیزوں پر نعمت، اس کی تمام چیزوں پر ایمان رکھتا ہوں، یہ زبان سے دعویٰ کر رہا ہے لیکن اس کے دل میں کفر رہتا ہے۔ زبان سے کہہ رہا میں مسلمان ہوں، اس کے اعضاء جوارے، اس کے لباس، اس کی وضع و خطا، اس کی حیت یہ بتا رہی ہے یہ مسلمان ہے، اس کی ٹوپی ہوگی، اس کی داڑھی ہوگی، اس کا لباس ہوگا، اس کے ظاہری وضع خطا سے مسلمان نظر آئے گا، لیکن اندر سے جو ہے تو کیا ہوگا؟ کفر بھرا ہوگا، نفاق بھرا ہوا ہوگا۔ وہ نفاق ہی اس کو جہنم کے اندر لے جائے گا، جو جہنم کی سب سے نیچے کی تہہ میں لیا گیا وہاں ڈالے گا اس کو۔ تو نبی کے دور کے اندر بھی کچھ تھے جو منافقت کا جو تو معاملہ کام کرتے تھے، جو ظاہر میں سامنے اپنے آپ کو مسلمان بتاتے تھے، مسلمان ہیں بتاتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، مسجد نبی کے اندر پہلی صف میں بھی نماز پڑھنے والے تھے، وضع خطا سے مسلمان دکھتے تھے، ہم تم تو بھی بہت کم نظر آتے ہیں، وہ ہم سے زیادہ ان کی وضع خطا مسلمان کی جو تو ایک مومن کی طرح ہوتی تھی۔ ان کی کیا مجال تھی، ان کی کیا ہمت تھی کہ جماعت کی نماز کو چھوڑ دے۔ آج مسلمان کھلم کھلا نمازوں کو چھوڑ دے رہا ہے۔ ایک بہت بڑا مجمع تھا جو رمضانوں کے اندر اہتمام کر رہا تھا، 12 بجے 12:15 مسجد فل ہو جایا کرتی تھی، نمازوں کا اہتمام ہوا کرتا تھا، پہلی صفوں میں آ کے ہم جو تو اس کا دعویٰ کرتے تھے یہ صف میں میری جگہ یہ ہے۔ آج وہی اکثریت ایمان والوں کی چلے گئی۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو نمازوں میں 5 وقت کی نماز کے پابند تھے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان میں روزے فرض تھے تو نمازیں فرض ہو گئی، اور روزے ختم ہو گئے تو کیا نمازیں معاف ہو گئی؟ روزے تو سال میں ایک مرتبہ 29 سے 30 ہے، لیکن نماز 5 وقت کی پڑھنا فرض ہے۔ تو وہ دور کے اندر جو منافق ہوا کرتے تھے، وہ منافق کی بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ جماعت کی نماز کو چھوڑ دے، جبکہ مسلمان کھلم کھلا فجر میں سو رہا ہے۔ باقی نمازوں کا کیا حال ہے ہم سب کو معلوم ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات معلوم پڑی
کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار ہے، ساری راز کی باتیں سب کو نہیں کہی جاتی، تو کچھ راز کی باتیں کچھ جو قریب ہوتے ہیں ان کو کیے جاتے ہیں۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے رازدار تھے، ساری راز کی باتیں ان کے پاس ہوا کرتی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چٹھی بنا کے دیے، ایک فہرست دیے، ایک لسٹ دیے، اور کہنے لگے ان فہرستوں میں منافقوں کا نام ہے۔ کس کا نام ہے؟ منافقوں کا، اور منافق جہنم کے سب کے نچلے حصے میں ہوگا۔ تو یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم پڑی کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ کو جو لسٹ دی گئی ہے اس میں منافقوں کے نام ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ حذیفہ رضی اللہ عنہ سے ملے اور جا کے تنہائی میں مل رہے ہیں، اور یہ کہنے لگے اے حذیفہ، میں تم سے یہ نہیں پوچھتا ہوں کہ اس منافقین کی لسٹ میں کس کا نام ہے، میں تم سے اتنا پوچھتا ہوں کہ اس میں میرا نام تو نہیں ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عمر رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا لو کان بعد نبی، اگر اس کے بعد میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے۔ قرآن کریم کے 19 مقامات ایسے ہیں جہاں پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ زمین پر فرش پہ چاہتے تھے، خیال کرتے تھے، تصور کرتے تھے، کچھ کس چیز کے بارے میں متفکر رہتے تھے، اور آسمان سے آیت بن کر آتی تھی۔ 19 مقامات ایسے ہیں۔ وہ عمر رضی اللہ عنہ ایمان کی فکر کے بارے میں بے چین ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا نام تو نہیں ہے۔ تو یہ منافقین لوگ جو ہے، جو منافق ہوتے ہیں، تو وہ ظاہر میں دعویٰ کرتے ہیں مسلمان ہونے کا، لیکن اندر ان کے کفر بھرا ہوا ہوتا ہے۔ سب کے سامنے نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ساری عبادتوں میں، یہاں تک کہ جہاد کے میدان میں بھی ساتھ میں ہوتے تھے، لیکن جب کوئی نہیں ہوتا تھا، تنہائی ہوتی تھی، اکیلے ہوتے تھے، بند کمرے ہوتے تھے، سارے پردے گراتے تھے، اور پھر نیچے سے جو تو بتوں کو نکالتے اور اس کی پوجا پاٹ کرنا چالو کر دیتے تھے۔ یہ منافق تھے۔ یہ منافق جب جہنم کے پلسات پہ چلیں گے تو تو ایمان نہیں ہوگا، ہدایت نہیں ہوں گی، ہدایت نہیں ہوں گی تو اندھیرا ہوگا، اور اندھیرے میں راستہ نظر نہیں آئے گا۔ اس راستے پہ کیسے چلیں گے؟ تو آگے چلنے والے ایمان والوں کو آواز دیں گے، اور کیا کہیں گے؟ دنیا میں اور ہم جو دونوں ساتھ میں چلا کرتے تھے تو ساتھ میں رہتے تھے، اب ایمان تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں، کیونکہ کفر اندر بھرا ہوا تھا، اور اندر سے جو تو کیا ہے، نفاق بھرا ہوا تھا۔ اے ایمان والو، تھوڑا ٹھہر جاؤ، تمہارے پاس ہدایت ہے، تمہارے پاس نور کی روشنی ہے، اس روشنی میں ہم چلنا چاہتے ہیں۔ جب ایمان والے رکیں گے، ان کے آنے کا انتظار کر کے جب رکیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گا اے فرشتوں، بیچ میں دیوار قائم کر دو۔ بیچ میں اس پلسات کے بیچ میں ایک دیوار قائم ہو جائیں گی، اور دیوار جب قائم ہو جائیں گے تو ایمان والے ادھر پار ہو کے جنت میں چلے جائیں گے، اور جو کفر والے ہیں، جو نفاق والے ہیں، جو لوگوں کو دھوکہ دینے والے ہیں، وہ کٹ کے جہنم کے نیچے گریں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت۔ ایک جگہ فرمایا نفاق ایسی چیز ہے جب کوئی آدمی گانا سننا شروع کر دیتا ہے۔ اکثر لوگوں کی عادت ہے، گاڑی پہ چلتے، بائک پہ چلتے تھے، جیب میں فون لگا لیتے، ہیڈ فون یہاں لگا دیے دو، جب اپنے منڈے ہلانے کا چالو ہو جاتا ان کا کام، چلتے رہتے۔ اگر اللہ معاف فرما دے اس حالت میں اس کو موت آ گئی کبھی، تو یہ فرمایا اللہ کے رسول نے کیا حال ہوگا؟ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ کوئی مومن جب گناہ کرتا ہے، جب مومن کوئی، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مومن سے گناہ ہوتا ہی نہیں، جب وہ گناہ کرتا ہے تو مومن نہیں رہتا۔ کوئی حرام کام، جب کوئی مومن ایمان والا حرام کام کر رہا ہے، وہاں وہ مسلمان نہیں رہتا، اور جو مسلمان ہے اس سے حرام کام ہو ہی نہیں سکتا۔ جب مسلمان سے حرام کام نہیں ہوتا تو کہیں ایمان والے حرام کام کر رہے، جب اگر وہ حرام کام کر رہے ہیں اس کا مطلب وہ اپنے آپ کو سمجھے میں مسلمان ہوں، لیکن وہ خدا بہتر جانتا وہ مومن نہیں ہے، کیونکہ مومن سے حرام کام نہیں ہوتا۔ لیکن جس مومن نے حرام کام کیا ہے اس وقت اس کا ایک ایمان، اس کا جو فرشتہ ہوتا ہے اس کے ایمان کو سلب کر لیتا ہے۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ایمان والا ہو اور شراب کے اڈے پہ بیٹھے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ جو تو ایمان والا ہو اور جو تو جوئے کے اڈے پہ اور وہ جو تو سود اور زانی کے اڈے پہ بیٹھے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ ایمان والا جب ہوگا تم کو دکھ رہا ہوگا وہ ایمان والا ہے، حرام کام کر رہا، لیکن اس وقت اس کے سینے میں ایمان نہیں ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ سوچو غور کرو، اس وقت جب گناہ کرتا ہے، جب وہ زنا کرتا ہے، جب وہ حرام کاری کرتا ہے، جب وہ کوئی بھی عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، اس وقت اس کے سینے میں ایمان نکال دیا جاتا ہے۔ جب وہ گناہ سے فارغ ہو کے باہر نکلتا ہے اس کا ایمان اس کو لوٹا دیا جاتا ہے۔ پہلے تو اتسا تھا، اب بوجھتا کا جب بوجھتا، اب بوجھتا کا جب بوجھتا، اور اس میں سے اور کم ہو گیا، اور ایک وقت ایسا آتا ہے اس کمزور اور ضعیف ایمان کی وجہ سے اس کے ایمان پر اس کا خاتمہ نہیں ہوتا، عین وقت موت کا فرشتہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور شیطان اس کے بہکانے کی انتہائی کوشش کرتا ہے، اس کے ایمان کا اتنا پاور نہیں ہو سکتا کہ اس سے حفاظت کر سکے، اور ایک وقت ایسا آ جاتا ہے اس کے گناہوں کی، تنہائی کے گناہوں کی نوسط کی وجہ سے اس کا ایمان سلب ہو جاتا ہے، اور یہ دنیا سے بغیر ایمان کے چل جاتا ہے۔ اس کا نام دنیا کے اندر مسلمان ہوتا ہے، اس کے آدھار کارڈ اور اس کے راشن کارڈ اور اس کے الیکشن کارڈ اور اس کے پین
کارڈ میں سارے نام مسلمان کے ہوتے ہیں، لیکن خدا کی فہرست میں اس کا نام مسلمان نہیں ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق فرمائے، عمل کی توفیق فرمائے۔ جو رمضانوں میں ہم نے اہتمام کرے ہیں، آپ سے وہ گزارش ہے کہ وہی نمازوں کا اہتمام کریں گے، اللہ حالات کو بدلیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق فرمائے۔ کوئی مسئلہ نہ ہو تو دوسرا مسئلہ